بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلی صدی ہجری کے چھٹے عشرے کا ذکر ہے۔ ایک دفعہ بصرہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو حوض کوثر کے وجود کے بارے میں شک پیدا ہوا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، کیا کوئی شخص حوض کوثر کے بارے میں میرا اشکال دور کر سکتا ہے؟ انہوں نے بصرہ میں مقیم ایک ضعیف العمر صحابی رسول کا پتہ بتایا۔ ابن زیاد نے انہیں بلا بھیجا۔ وہ تشریف لائے تو انہیں دیکھ کر اس نے عذرائے استہزاء کہا، یہ ہے تمہارے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان صاحب رسول نے ابن زیاد کی بات سنی تو انہیں بڑا دکھ ہوا اور انہوں نے بڑے پرجلال لہجے میں فرمایا، میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں کبھی ان لوگوں کو بھی دیکھوں گا جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف صحبت پر عرض دلائیں گے۔ پھر وہ آگے بڑھ کر ابن زیاد کی مسند پر اس کے برابر بیٹھ کے گئے۔ اب ابن زیاد نے بات بدل کر کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تو آپ کے لیے زینت ہے، باعث عیب نہیں۔ پھر اس نے حوض کوثر کے بارے میں ان سے دریافت کیا کہ کیا آپ نے حوض کوثر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، چار دفعہ نہیں، بلکہ بارہا، کہ جو شخص حوض کوثر کا انکار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو نہ اس کے قریب بھٹکنے دے گا اور نہ اس کے پانی سے اس کو سیراب کرے گا۔ یہ فرما کر غصے کی حالت میں فوراً وہاں سے چل دیے۔ یہ صاحب رسول جو امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف صحبت کو اپنی زندگی کا حاصل سمجھتے تھے اور حق بات کہنے میں حاکم وقت تک کی پرواہ نہیں کرتے تھے، حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ اسلم بن افسا سے تھا۔ بنو اسلم مرے زہران اور ان کے قرب و جوار میں آباد تھے۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ابتدائی زندگی کے حالات کا پتہ نہیں چلتا اور نہ مکہ میں ان کی آمد کے زمانے کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ تاہم علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ بعثت نبوی کی ابتدائی زمانے میں مشرف باسلام ہوئے اور ہجرت نبوی کے بعد غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ تقریباً تمام غزوات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چند اشخاص کو واجب القتل قرار دیا ان میں ایک عبداللہ بن قتل بھی تھا۔ یہ شخص سخت باطن تھا۔ دین حق اور ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی دشمنی کا یہ عالم تھا کہ اس نے اپنی دو کنیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہجوں کے اشعار حفظ کرا رکھے تھے اور وہ انہیں سور تال کے ساتھ گایا کرتی تھی۔ سند ابو داود میں ہے، مسند ابو داود میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو عبداللہ بن قتل خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر لٹک گیا تاکہ اس کو امان مل جائے، لیکن اس کے جرائم اتنے بھیانک تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ کسی صورت میں امان کا مستحق نہیں تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اس کو کیفر کردار تک پہنچا دو۔ انہوں نے فوراً آگے بڑھ کر اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا عہد رسالت مدینہ منورہ میں گزارا۔ عہد صدیقی میں بھی یہیں قیام رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں بصرہ آباد ہوا تو انہوں نے بصرہ کی سکونت اختیار کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر المعاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اختلافات کا آغاز ہوا تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پرجوش حمایت کی اور جنگ صفین میں شامی فوجوں کے خلاف بڑی ثابت قدمی سے لڑے۔ اس کے بعد جنگ نہروان میں خارجیوں کے خلاف داد شجاعت دی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے
اصابہ میں لکھا ہے کہ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خراسان کی فتوحات میں مجاہدانہ حصہ لیا، لیکن انہوں نے تصریح نہیں کی کہ وہ کسی زمانے میں اور خراسان کی کون سی مہم میں شریک ہوئے۔ قیاس یہ ہے کہ وہ خراسان کی ان مہموں میں شریک ہوئے جو امیر المعاویہ کے عہد میں بھیجی گئی۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیضان نبوت سے بہریاب ہونے کا کافی موقع ملا، اس لیے وہ علم و فضل کے اعتبار سے بڑا اونچا مقام رکھتے تھے۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت پاکیزہ اخلاق و کردار کے حامل تھے۔ سبقت فی الاسلام، شوق علم، شوق جہاد، حب رسول، جود و سخا اور سادگی ان کی کتاب کی سیرت کی خاص ابواب ہیں۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ان کا معمول تھا کہ صبح و شام غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ حسن بن حکیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کی زبانی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرید عربوں کا ایک مرغوب کھانا کا ایک بڑا تشت بھر کر ہر صبح شام بیواؤں اور یتیموں اور مسکینوں کو کھلاتے تھے۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا تھا، لیکن وہ زہدانہ زندگی بسر کرتے تھے۔ زندگی بھر کبھی پرتکلف کھانا نہ کھایا، نہ قیمتی لباس پہنا، گھوڑے کی سواری بھی نہیں کرتے تھے۔ ان کے ایک ساتھی صحابی حضرت عائض رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ عمدہ کپڑے بھی پہنتے تھے اور گھوڑے پر بھی سوار ہوتے تھے۔ ایک شخص نے ان دونوں بزرگوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کا منصوبہ بنایا۔ پہلے حضرت عائض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے کہا، ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آپ کی مخالفت پر کمر باندھ رکھی ہے، آپ قیمتی کپڑے بھی پہنتے ہیں اور گھوڑے پر بھی سوار ہوتے ہیں، لیکن ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ حضرت عائض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی رحمت نازل کرے، آج ہم میں کون ان کی ہمسری کر سکتا ہے۔ وہ شخص حضرت عائض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب سے مایوس ہو کر حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے کہا، دیکھیے عائض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس ٹھاٹ سے زندگی گزارتے ہیں، قیمتی لباس پہنتے ہیں اور گھوڑے پر سواری کرتے ہیں۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ عائض رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم کرے، اور آج ہم میں ان کے مرتبے کا کون ہے بھلا، اور وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 65 ہجری میں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمت نازل ہو، آمین یا رب العالمین۔ دوستو چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر